السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ، اخرجہ احمد وضعفہ البخاری۔ ابھی آپ کے سامنے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 65 پڑھی گئی ہے۔ حدیث کی راوی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ بیان کرتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل بعض نسائه، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مانے یہ کہ یہ تاکید کا کلمہ ہے۔ قبل، قبل یقبلو کے معنی ہوتا بوسہ دینا۔ بعض نسائه، امراتن کی جمع نساء ہے، نساء مانے عورت۔ بعض نسائه اپنی بعض بیویوں کو، عورتوں کو۔ بعض نسائه اپنی بعض بیویوں کو، عورتوں کو۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل بعض نسائه، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں میں سے کسی کو بوسہ دیا۔ قبل بوسہ دیا۔ ثم خرج الى الصلاة، ثم مانے پھر، خرج نکلے، خرج مانے نکلے، الى الصلاة نماز کی طرف، الى مانے تک، طرف، الصلاة مانے نماز۔ ثم خرج الى الصلاة، پھر نماز کی طرف یا نماز کے لیے یا نماز کے واسطے نکلے۔ ولم يتوضأ، ولم يتوضأ کا معنی ہوگا اور وضو نہیں کیا، اور وضو نہیں کیا۔ ولم يتوضأ اور آپ نے وضو نہیں کیا۔ اخرجہ احمد، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ وضعفہ البخاری، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ضعف معنی ہوتا ضعیف قرار دینا۔ وضعفہ البخاری، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، یعنی روایت مسند احمد کی ہے یہ، اور حدیث کی سند کے متعلق امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے۔ ضعیف کیوں ہے؟ یہ روایت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرنے والے ابراہیم التیمی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت بیان کرنے والے کون ہیں؟ ابراہیم التیمی۔ اور جبکہ ابراہیم التیمی یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے عائشہ سے کچھ سنا نہیں ہے، تو پھر کیسے روایت کر رہے ہیں؟ اس لیے یہ روایت کیا ہو گئی؟ مرسل ہو گئی، یعنی مرفوع نہیں ہوئی۔ تو اس روایت کے ضعیف ہونے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی کہ
ابراہیم التیمی عائشہ صدیقہ سے بیان کرتے ہیں جبکہ انہوں نے کچھ سنا نہیں، یعنی عائشہ سے نہیں سنا، اسی لیے امام بخاری نے اس روایت کو کیا کہا ہے؟ ضعیف قرار دیا ہے۔ لیکن اس مفہوم کی جو روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں کو بوسہ دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے گھر سے نکلے اور اس دوران وضو نہیں کیا، اور یہ روایت ترمذی وغیرہ کے اندر ہے اور صحیح روایت ہے۔ تو حدیث کا مستفاد یہ ہوا کہ عورت کو یا کسی کو، بال بچوں کو چومنے سے، بوسہ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ حدیث کا ترجمہ پھر دیکھیے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل بعض النساء، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں کو بوسہ دیا۔ قبل چوما، بوسہ دیا، کس کیا۔ ثم خرج الی الصلاۃ، پھر آپ نماز کے لیے نکلے، ولم یتوضا، اور آپ نے وضو نہیں کیا، یعنی بیوی بچوں کو چومنے سے، کس کرنے سے، بوسہ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، یہ نواقض وضو میں سے نہیں ہے۔ اس حدیث کو یہاں اس باب میں اس لیے ذکر کیے ہیں کہ یہ بھی بوسہ دینا بال بچوں کو، اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، یہ نواقض وضو میں سے نہیں ہے۔ ہاں ایک کنڈیشن ہے جس میں وضو ٹوٹ جائے گا، وہ یہ کہ اگر بیوی کو بوسہ دیتے وقت شرمگاہ سے مزی کا خروج ہو جائے، یعنی مزی نکل آئے، یا پیشاب کے راستے سے کچھ بھی نکل آئے بوسہ لینے کی وجہ سے، تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو اس کے ٹوٹنے کی جو وجہ ہوگی، اس لیے کہ اس نے بیوی کو بوسہ دیا تو وضو ٹوٹ گیا، نہیں، اس کے وضو ٹوٹنے کی جو وجہ ہوگی شرمگاہ کے راستے سے اس پانی کا نکلنا، شرمگاہ کے راستے سے اس پانی کا نکلنا۔ یعنی وضو کیوں ٹوٹا؟ کیونکہ اس کی شرمگاہ سے پانی نکل گیا، یعنی مزی نکل آئی، تو ظاہر ہے وضو ٹوٹ جائے گا۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگلی پچھلی شرمگاہ سے کچھ بھی نکل آئے، ہوا ہو، پانی ہو، پاخانہ ہو، پیشاب ہو، مزی ہو، منی ہو، اس کی وجہ سے آدمی کا وضو سلامت نہیں رہتا ہے۔ اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی لکھیں، نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، یعنی انسان تھے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ جی، کہ آپ کے پاس بیویاں تھیں، آپ بال بچے والے تھے، اور آپ بیویوں کو بوسہ دیتے تھے۔ یہ صریح دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی، اپنے گھر والوں کا، بال بچوں کا، بیویوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی، عورت کو یا بیوی کو چھونے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ عورت کو چھونے یا چومنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ وضو کے بعد اگر بوسہ دیتے ہیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز کے لیے گھر سے باہر نکلنا چاہیے۔
نماز کی پابندی کرنا چاہیے. نماز کے لیے گھر سے باہر یعنی مسجد جانا چاہیے، گھر میں نہیں پڑھنا چاہیے، الا کہ بہت بڑی مجبوری ہو، عذر شرعی ہو. آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز کے لیے گھر سے باہر نکلنا چاہیے، یعنی مسجد جانا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله